ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایک مرتبہ پھر یونان کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے۔ مذاکرات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس کا یونان کی خارجہ پالیسی پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اور یونان کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے یونانی وزیر اعظم پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے ترکی کو جنگی طیارے فروخت نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ترک صدر نے اس کی وجہ سے انقرہ اور ایتھنز کے درمیان طے شدہ مذاکرات کو منسوخ کر دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پیر کے روز کہا کہ یونان کے رہنما نے اپنے واشنگٹن دورہ کے دوران ترکی کے خلاف جس طرح کی باتیں کہی ہے، اس پر بطور احتجاج اب وہ اپنے یونانی ہم منصب وزیر اعظم کریاکوس مٹسوٹاکس سے مزید بات نہیں کریں گے۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ یونانی وزیر اعظم نے امریکی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ ترکی کو F-16 جنگی طیارے فروخت نہ کرے۔ انہوں نے ایتھنز پر یہ بھی الزام لگایا کہ امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولن کے پیروکاروں اور ان کے چاہنے والوں کو اپنے ملک میں پناہ دے رہا ہے، جس پر ترکی میں سال 2016 میں ہونے والی عوامی بغاوت کی قیادت کرنے کا الزام ہے۔ یونان اور ترکی میں مذاکرات ہونے والے تھے، تاہم ترک صدر نے بطور احتجاج دونوں پڑوسی ممالک کی حکومتوں کے درمیان پہلے سے طے شدہ ملاقات کو بھی منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترک صدر نے کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، رواں سال ہمارے درمیان اسٹریٹجک کونسل کا اجلاس ہونا تھا، لیکن اب میری کتاب میں مسٹر ٹاکس کہلانے والا کوئی نام نہیں رہ گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، میں ان کے ساتھ اس طرح کی ملاقات کبھی تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ سیاستدان کے طور پر ہم سب اس راستے پر چلتے ہیں جو اپنے وعدے وفا کرتے ہیں، جن کا ایک کردار ہوتا ہے اور جو عزت دار ہوتے ہیں۔ یونانی وزیر اعظم کریاکوس مٹسوٹاکس نے اپنے دورے واشنگٹن کے دوران 17 مئی کو امریکی کانگریس سے خطاب کے دوران امریکہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا تھا، جب یوکرین کے بحران جاری ہے تو ایسے وقت میں وہ مزید عدم استحکام کا نیا سبب پیدا نہ کرے۔ یونانی وزیر اعظم نے امریکی قانون سازوں سے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا، جب ہماری توجہ روس کی جارحیت کو شکست دینے میں یوکرین کی مدد کرنے پر مرکوز ہے، ایسے وقت میں جس آخری چیز کی نیٹو کو سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو کے جنوب مشرقی حصے میں عدم استحکام کا ایک اور ذریعہ نہیں پنپنا چاہیے۔ اشارہ ان کا صاف ترکی کی طرف تھا کہ ترکی کو مزید طاقتور نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ مشرقی بحیرہ روم سے متعلق دفاعی سودے بازی پر فیصلہ کرتے ہوں تو اس بات کو بھی مد نظر رکھیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے یونانی وزیر اعظم کے اس بیان پر کہا، ہم نے ان کے ساتھ اپنے تنازع میں تیسرے ممالک کو شامل نہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کے باوجود گزشتہ ہفتہ انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور کانگریس میں جا کر انہوں نے خبردار کیا کہ وہ ہمیں F-16 طیارے فراہم نہ کرے۔ ترکی نے اپنے فضائی دفاعی نظام کے لیے روسی ساخت کے S-400 میزائل کی خریداری کا سودا کیا تھا، اس لیے امریکہ نے سال 2019 میں اپنے جدید طرز کے F-32 جنگی طیارے انقرہ کو فروخت کرنے کا سودا منسوخ کر دیا تھا۔ امریکہ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ترکی ایسے روس کے تیار کردہ ہتھیار خریدے جو خاص طور پر اس کے F-32 طیاروں کے دفاع کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اردوغان کی حکومت اور فوج اپنی فضائیہ کو پرانے طیاروں کے بجائے اب جدید قسم کے طیاروں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ امریکہ سے کم F-16 جنگی طیارے ہی فروخت کر دے۔ ترک صدر کے سخت رد عمل کے جواب میں یونانی حکومت کے ایک ترجمان یانیس ہیکونومو نے کہا، ایتھنز ترک قیادت کے ساتھ بیانات کے تصادم میں نہیں پڑنا چاہتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، یونانی خارجہ پالیسی کی بنیاد تاریخ، بین الاقوامی قانون اور ہمارے مضبوط اتحاد پر قائم ہے۔ اس سے خواہ کچھ بھی ناراض ہو سکتے ہیں، تاہم اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ترکی اور یونان دونوں ہی نیٹو کے رکن ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کشیدہ تعلقات کی ایک طویل تاریخ بھی پائی جاتی ہے، جو کبھی کبھار تنازعات میں پھوٹ پڑنے کا خطرہ بن جاتی ہے۔ قبرص کی حیثیت کے بارے میں دونوں کے درمیان شدید تنازعات ہیں، اور وہ پچھلے سال مشرقی بحیرہ روم میں قدرتی گیس کے ذرائع پر تنازع کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ترکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یونان بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جزیرہ ایجین کو مسلح کر رہا ہے، تاہم ایتھنز اسے مسترد کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یونان بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جزیرہ ایجین کو مسلح کر رہا ہے،
تاہم یونان اسے مسترد کرتا ہے۔ دونوں ملکوں میں تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش گزشتہ برس شروع ہوئی تھی، لیکن اس سمت میں ابھی تک کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ یونان کو ترکی کے سخت موقف کی وجہ سے اکثر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس بار ایک مرتبہ پھر ترک صدر نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس سے خطے میں یونان کو گہرا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔